عام طور پر جو دنیا میں نیکی کا تصور ہے وہ مذہبی سطح پر زیادہ نمازیں پڑھنا، نوافل ادا کرنا، اسی طریقے سے اور عبادت گزاری، اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصل نیکی ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے، نماز بھی فرض ہے، ادا کرنی ہوگی، روزہ فرض ہے، ادا کرنا تو رکھنا ہوگا، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، آپ کو کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں دین میں ہیں، دین کے احکام میں ہیں۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اصلی نیکی یہ نہیں ہے، یا تمام نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، رکوع کرو، سجود کرو، یہ سارے جو بھی فزیکل ایکٹس آف ورشپ ہیں یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصل نیک وہ ہے جو سب سے پہلے تو ایمان کی شرط پوری کرے، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اور اس کے بعد یہ تو ایمان کی بات ہوئی، ہر شخص سمجھ لے گا کہ واقعی ایمان تو مقدم ہے ہر شے پر، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد عمل جو بیان کیا گیا سب سے پہلا اعمال میں سے وہ ہے خیرات، حسنات، لوگوں کو ان کی تکلیفوں میں دیکھ کر اپنا مال ان پر خرچ کرنا۔ اگرچہ مال طبعاً محبوب ہے، صحیح ترجمہ کیا تھا قاری صاحب نے، محبوب ہونے کے علی الرغم کہ مال سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے، مال محبوب شے ہے، لیکن وہ یہ کہ ان کے لیے وہ لوگ آت المال علی حبہ، اس کی محبت کی علی الرغم انہوں نے مال خرچ کیا۔ آت المال علی حبہ ذوی القربى، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، دستے سوال دراز کرنے والے، مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، رقبہ کہتے ہیں گردن۔ اس کی معنی کیا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اپنے مال سے اس کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا، یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل کا دفتر ہے اس میں سب سے روشن اور درخشندہ باب یہی ہے کہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو اسلام لے آئے تھے اور انہیں ان کے کافر اور مشرک آقا ستا رہے تھے، مار رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، انہوں نے جو بھی ان کے آقاؤں نے منہ مانگے دام مانگے ان پر خریدا اور آزاد کر دیا، یہ پھر رقاب۔ اور اسی کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں اس طریقے سے جکڑا جائے کہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکل پا رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صرف کچھ تھوڑی سی مدد کرتے رہے کہ سسٹین تو کر سکے اپنے آپ کو، سبسسٹنس تو ہو جائے، نہیں، کوئی لمپ سم قسم کی مدد ایسی دی جائے کہ وہ سارے قرضوں سے نجات پا کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ جو کچھ برادریاں ہیں جیسے اسماعیلی لوگ ہیں، میمن لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ ان کا اگر کوئی ساتھی، ان کا کوئی فرد جو ہے اس طریقے سے اگر گر جائے، کیونکہ سب کاروباری لوگ ہیں، کوئی کاروباری آدمی کی صفت اس طریقے سے گر جائے کہ وہ اس سے نکل نہ پا رہا ہو، تو پھر اسے لمپ سم بڑی امداد دے کر بجائے اس کے کہ اسے مستقل خیراتی بنا دیا جائے، خیرات کے اوپر گزارا کرتا رہے، اسے دوبارہ ایسی اتنی امداد دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اور وہ اس برادری کا، اس معاشرے کا ایک رسپیکٹیبل، باعزت جو ہے شہری اور فرد بنتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکات۔ یہاں دو نقطے سمجھنے کے ہیں۔ اگرچہ ایک اعتبار سے ہم کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے، اور یہ بھی بات صحیح احادیث میں آئی ہے کہ قیامت میں جب انسانوں کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ روز محشر کے جان گداس بود اولی پرسش نماز بود، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں نماز کا ذکر بعد میں لایا گیا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ پہلے لایا گیا۔ گویا کہ عبادات پر مقدم ہے انسان کے اندر اس جذبے کا ہونا کہ وہ اپنے مال کو جو طبعاً مرغوب ہے، محبوب ہے،
اس کو خرچ کرے غریبوں اور محتاجوں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے